بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک صاحب کا سوال کا حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کا مطلب کیا ہے، اور کیا زکوٰۃ جو شریعت کے اعتبار سے دے نہیں سکتے، کیا وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں؟ یہ سوال کا حاصل ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، غالباً اس کا جواب بھی اس سے پہلے کسی سیشن میں دیا گیا ہے اسی انداز کا، کہ شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے اور یہ بتلایا کہ سونا اور چاندی یہ دو معیار ہیں۔ سونا 20 مثقال سونا، جس کا موجودہ زمانے میں گرام کے اعتبار سے 87 گرام 87 گرام، اور چاندی 200 درہم، موجودہ زمانے میں گرام کے اعتبار سے 612 گرام چاندی۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس 200 درہم چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے برابر پیسہ، روپیہ، جائیداد موجود ہے، اگر چاندی کا حساب کیا جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، یعنی شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر سونے کا کیلکولیشن کیا جائے، سونے کا معیار بنایا جائے تو 87 گرام 87 گرام نصاب ہے۔ لہذا جس آدمی کے پاس 87 گرام کے برابر سونا ہو، یا اس کے برابر پیسہ ہو، یا اس کے برابر کوئی چیز موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ آدمی مالدار سمجھا جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، مالدار آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لینا اس کو حرام ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو نصاب سے کم کا مالک ہے، یعنی 87 گرام سونے کے برابر اگر کسی کے پاس نہیں ہے، یا 612 گرام چاندی کے برابر کسی کے پاس نہیں ہے، تو شریعت کے اعتبار سے وہ غریب ہے۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ فقہاء نے یہ جزیہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کے بقدر کھانا پینا موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں لینی چاہیے، یہ فقہاء نے جزیہ بیان کیا ہے کتابوں کے اندر۔ اس لیے لینا نہیں لینا اب یہ اپنی ضرورت پر موقوف ہے۔ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 87 گرام سونے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ شریعت کی نگاہ میں غریب ہیں، اگرچہ کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اگرچہ کہ آپ کے پاس 87 گرام سے کم کا بیلنس ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 87 گرام 87 گرام سونا اس زمانے کے اعتبار سے مان لیجیے ایک مثال 4 لاکھ روپے میں آتا ہے۔ اب آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، آپ کے پاس 3.5 لاکھ روپے ہیں، اور وہ محفوظ ہے، سیونگ ہے، تو شریعت کی نگاہ میں اب بھی آپ غریب ہیں، آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں مسئلہ غیرت کا ہے کہ کیا واقعتاً آپ کو لینا چاہیے؟ فقہاء نے اب یہاں یہ بیان کیا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے چونکہ ابھی آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور جب آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب آپ کے پاس جب ہر قسم کی ضرورتیں موجود ہیں، سہولت موجود ہے، اگرچہ کہ شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار نہیں ہیں، تو بھی آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا مناسب نہیں ہے۔ ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت نے گنجائش دی ہے، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس عاجز کا ایک رجحان ہے، اگر یہ بات حق ہے تو من اللہ ہے، اور اگر یہ بات فقہ کے یا اصول کے خلاف ہے تو یہ عاجز کی کوتاہی اور غلطی ہے۔ بیچ کی راہ یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے تو سونے کو ہم معیار قرار دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ 87 گرام سونے سے کم اگر کسی آدمی کے پاس مال موجود ہے، یعنی 87 گرام اگر موجود ہے، اس کے اوپر تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اور 87 گرام سے اگر کم ہے تو جیسے سوال کا مقصود تھا کہ زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں،
تو ہم یہ کہیں گے کہ 612 گرام چاندی کے برابر اگر اس کے پاس پیسہ ہے، یعنی 30 35 40 ہزار 612 گرام چاندی جتنے میں آ جاتی ہے، اتنا اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم لینا مناسب نہیں ہے۔ یہ عاجز کا اس سلسلے میں رجحان ہے۔ ایک دوسرا سوال ایک صاحب کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے، کیا گناہ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے، اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے، اور پھر پانی وغیرہ استعمال کیا جائے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تو ایک روایت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی یوں کہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو تم اس کو جھوٹا کہہ دو۔ لیکن روایت دوسری بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بعض روایات میں ہے حضور کے گھٹنے میں درد تھا، یا یہ کہ وہاں کچرا تھا، بیٹھنا مناسب نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا ہے۔ لہذا اسلامی طریقہ تو یہی ہے، آداب تو یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا پاسبل نہ ہو، جیسے کچرے کی جگہ ہو، یا پیشاب یا ڈھلان میں پیشاب کے واپس آنے کا اندیشہ ہو، یا جیسے آج کل سپر مارکیٹ میں اور مالز وغیرہ کے اندر پیشاب کرنے کا جو جگہ ہوتی ہے، ٹوائلٹس نہ ہو اور صرف پیشاب کرنے کی جگہ ہو، تو لامحالہ وہاں کھڑے ہو کر ہی آپ کو پیشاب کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورتحال میں جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، البتہ وہاں بھی پاکی اور ستھرائی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چھینٹے اچھل جائیں، بہت اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، سنت نہیں سمجھنا چاہیے، اسلامی طریقہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلامی طریقہ تو وہی ہے کہ بیٹھ کر سلیقے سے ضرورت سے فارغ ہو جائے اور آدمی پورا پاکی و صفائی کا اہتمام کرے۔ ضرورت کی بنیاد پر جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو، آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، البتہ طہارت وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔